السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار آج میاں شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کی سیاست کس رخ میں جائے گی؟ میاں نواز شریف بڑے عرصے سے خاموش ہیں، مریم نواز بڑے عرصے سے خاموش ہیں، بیمار بھی تھیں، اور آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شہباز شریف کی ضمانت منظور ہونے پر، نون لیگ کا موقف اور بیانیہ جو تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جو سخت بیانیہ تھا وہ اب خاموش پڑ گیا ہے۔ کیا وجوہات ہیں اور مسلم لیگ نون کی آگے سیاست کس رخ میں جائے گی، اس پر آج کی ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میاں شہباز شریف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر 14 اپریل کو ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی۔ 2 رکنی بینچ جو تھا لاہور ہائی کورٹ کا، یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا عدالت میں۔ اس پر میں نے اسی دن ویلاگ بھی کیا تھا، بتایا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 2 رکنی بینچ نے سماعتیں کی تھیں اور اناؤنس ہو گیا عدالت میں کہ شہباز شریف کی ضمانت منظور ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب دستخط کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر جو بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے جب اپنے ساتھی جج جسٹس اسجد کے پاس یہ فیصلہ بھیجا دستخط کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو بھائی اتفاق کیا ہی نہیں ہے، میں نے ایگری کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ 2 دن کے بعد یہ کہانی سامنے آئی تھی۔ 2 دن تک تو یہ ضمانتیں ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر یہ سارا کچھ چلتا رہا، میڈیا ٹاک بھی کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے، رانا ثناء اللہ اور دیگر نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد پتہ چلا جی ضمانت تو ہوئی نہیں ہے، اختلاف پڑ گیا ہے ججز میں اور اختلافی نوٹ آ گیا ہے ایک جج کا۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم علی خان نے یہ پھر بھیجا تھا ریفری جج کے پاس، یعنی 3 رکنی بینچ بنایا گیا تھا نیا، اور اس نے سماعت کی، اور آج اس 3 رکنی بینچ نے پھر فیصلہ دے دیا ہے۔ آخر کار 50 لاکھ ضمانتی مچلقوں کے عوض میاں شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی باہر میڈیا ٹاک میں بھی یہ بتایا، میڈیا میں یہ خبریں رپورٹ بھی ہوئی ہیں، لیکن اس دفعہ ضمانت پکی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ فیصلہ اناؤنس ہوا تھا، اس دفعہ صرف اناؤنس نہیں ہوا، فیصلہ دے دیا گیا ہے تحریری طور پر، اسی وقت ہی لکھ کر دستخطیں کر کے دے دیا گیا ہے۔ تو یہ 4 رکنی بینچ سمجھیں، ایک جج جسٹس سرفراز ڈوگر بھی فیصلہ دے چکے تھے، اب آج 3 رکنی بینچ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے اور میاں شہباز شریف کی ضمانت آخر کار منظور ہو گئی ہے۔ اب میاں شہباز شریف 1-2 دن میں ظاہر ہے جو قانونی پروسیس ہوتا ہے، کارروائی ہوتی ہے جیل سے رہائی کی، وہ ہوگی، تو اس کے بعد میاں شہباز شریف جیل سے رہا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ پہلے جب ضمانت ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ڈیل ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بیانات بھی جاری کیے، میڈیا ٹاک میں بھی یہ کہا، ٹی وی چینلز پر، ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کہا کہ بھائی یہ ضمانت جو ہوئی ہے شہباز شریف کی یہ ڈیل کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح کا ریلیف خورشید شاہ کو بھی ملنا چاہیے۔ اب اپوزیشن رہنماؤں میں سے صرف ایک واحد خورشید شاہ رہ گئے ہیں جن کی ضمانت نہیں ہوئی اور جن کو اندر ابھی تک قید میں رکھا گیا ہے۔ تو باقی تمام رہنما رہا ہو گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، خواجہ آصف بھی ہیں، لیکن خورشید شاہ کیونکہ بہت 2 سال سے خورشید شاہ اندر ہیں، قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں قومی اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ تو پیپلز پارٹی اس خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا شہباز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے اس طرح کا ریلیف خورشید شاہ کو بھی دیا جائے گا۔
تو آج شہباز شریف تو رہا ہو گئے، لیکن میں آتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ جو بیانیہ تھا میاں نواز شریف کا، مریم نواز کا، اداروں کے سربراہوں کے نام تو لیے جا رہے تھے، چلیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اداروں کے سربراہوں کے وہ نام لے، لیکن جو سخت موقف جو بیانیہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ خاموش کیوں ہو گیا ہے۔ تو اس میں سے ڈیل کا تاثر مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی استعفوں کے معاملے پر اور حکومت گرانے یا تحریک عدم اعتماد پنجاب حکومت کے خلاف، عثمان بزدار کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، یہ تحریک عدم اعتماد بھی نون لیگ اس لیے نہیں لا رہی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ تاثر عام ہے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر اس شرط پر گئے ہیں کہ حکومت نہیں گرائیں گے عمران خان کی یا عثمان بزدار کی۔ یہ جو لانگ مارچ جب اناؤنس کیا گیا تھا اور لانگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی استعفے کا جب معاملہ آیا تھا کہ استعفے دیے جائیں لانگ مارچ کے ساتھ ہی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کو پھر نیب نے ضمانت منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے، ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا۔ وہ عدالت نے تو چلے ضمانت منسوخ نہیں کی، لیکن نیب نے پھر طلب کر لیا ایک اور نئے کیس میں مریم نواز کو۔ یہ پریشر ٹیکٹ سمجھا جا رہا تھا کہ مریم نواز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میاں نواز شریف پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مریم نواز لانگ مارچ میں جا رہی ہیں، نون لیگ استعفے دینے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ تو طے کر کے گئے ہیں میاں نواز شریف کہ عمران خان کی یا عثمان بزدار کی حکومت نہیں گرائیں گے۔ تو میاں صاحب سے پھر رابطے شابطے جو کہا جا رہا ہے کہ رابطے شابطے کیے گئے اور ان کو بتایا گیا، یاد کرایا گیا کہ میاں صاحب آپ تو یہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں پھر اب استعفے کی طرف جا رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ۔ تو یہ پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں متحد ہو گئیں اور مریم نواز کے ساتھ اناؤنس کر دیا کہ ہم نیب عدالت جائیں گے مریم نواز کے ساتھ۔ مولانا عبدالغفور ایدری، قمر زمان قاہرہ، سب لوگ پہنچ گئے تھے لاہور اور انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی، کارکنان بڑی تعداد میں پہنچ گئے تھے لاہور۔ تو اس کے بعد نیب نے پھر واپس لے لیا نوٹس آخرکار، یعنی پریشر نیب اور حکومت، ظاہر ہے حکومت اور نیب کی گٹھ جوڑ، سب لوگ کہتے ہیں کہ ملی بھگت ہے، گٹھ جوڑ ہے، تو نیب نے بہرحال آخرکار نوٹس واپس لے لیا۔ تو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی طرف اس لیے بھی نہیں آئیں گی، نہیں آ رہی، استعفوں کی طرف بھی نہیں آ رہی کہ کیونکہ میاں صاحب کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ کر کے گئے ہیں۔ تو اب میاں صاحب کچھ عرصے سے خاموش ہیں، مریم نواز بھی خاموش ہیں، میاں صاحب مطلب نواز شریف صاحب وہ کچھ عرصے سے خاموش ہیں۔ جس طرح پہلے بیانیہ سخت وہ دے رہے تھے، تقاریر کر رہے تھے، اب وہ تقاریر ان کی نہیں ہو رہی اس طرح، اور سخت تقاریر۔ مریم نواز بھی خاموش ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کیا معاملات ہیں۔ تو ڈیل کا جو تاثر ہے اس میں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ ڈیل کا تاثر یہ شاید جائز ہے یا درست ہے، درست ہو سکتا ہے۔ اب میاں شہباز شریف رہا ہوں گے تو اب میاں شہباز شریف لیڈ کریں گے مسلم لیگ نون کو اور بیانیے کو، اور جو باقی معاملات ہیں ڈیل کے، جو فرض کریں کہ کہیں پینڈنگ میں ہیں معاملات، تو وہ ملک سے باہر جائیں گے رہا ہو جانے کے بعد، کچھ دن اسے یہاں رہیں گے پاکستان میں، پھر قومی اسمبلی میں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، امکانات ہیں اگر ان دنوں میں اجلاس ہو رہا ہوگا تو۔ اس کے بعد چیک اپ کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، ان کے ساتھ باقی معاملات ان سے ڈسکس کریں گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ بنانے چاہیے، بگاڑنے نہیں چاہیے۔ تو میاں نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ اور موقف جو ہے وہ فی الحال پینڈنگ میں سمجھیں پڑ گیا ہے، اور اب میاں شہباز شریف رہا ہو کر باہر آئیں گے تو اس کے بعد وہ معاملات باقی آگے چلائیں گے، اور پی ڈی ایم میں بھی نمائندگی میاں شہباز شریف کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔